اس پہ ہم آج دن تک نہیں پہنچ پائے ہیں، اور اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں کہ آج ہم دنیا میں بہت پیچھے ہیں، کافی چیزوں میں بہت پیچھے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں ٹھیک کرنی ہے، اور وہ اگر ٹھیک کرنے کی بات کریں تو فلسفہ صرف ایک ہی چلے گا، وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا فلسفہ چلے گا۔ اس کے علاوہ اگر اس فلسفے سے ہٹ کر جتنی بھی جماعتیں آئی ہیں ان کا کردار دیکھ لیں، جتنے بھی ادوار آئے ہیں ان کا کردار دیکھ لیں، پاکستان میں کوئی ایک بھی 75 سال کی تاریخ میں کوئی ایک بھی سیاسی جماعت پاکستان میں ایسی نہیں ہے جو کہہ سکے کہ ہاں ہم نے پاکستان کو کچھ دیا، چاہے مسلم لیگ نوز کی حکومت رہی، چاہے تحریک انصاف کی حکومت رہی، چاہے ڈکٹیٹروانہ ادوار رہے، کسی بھی ادوار میں کوئی ایک ایسا کارنامہ آپ نہیں بتا سکتے کہ کوئی بھی پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی کہے کہ ہاں ہم نے پاکستان کو کوئی ایسی چیز دی جو ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جو ہے وہ اس کو محفوظ کر سکیں۔ میرے بہت سارے دوستوں نے بات کی، میں کافی چیزیں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ آئین پاکستان جو سب سے بڑا تحفہ تھا، وہ الگ بحث ہے کہ آئین پاکستان کو بھی شکل بدلنے کی کوشش کی گئی، آئین پاکستان کا بھی اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی، اور بہت دفعہ آئین پاکستان توڑا بھی گیا ہے۔ مختلف لوگوں نے، چاہے ڈکٹیٹر ہو یا ڈکٹیٹروں کے کچھ پیداوار سیاستدان جو اس ملک پہ منسلک کیے گئے، جو ہم پہ تھوپے گئے، انہوں نے بھی آئین توڑنے کی کوشش کی اور آئین توڑے۔ لیکن اگر آج بھی ٹوٹی پھوٹی جمہوریت بھی اگر چل رہی ہے، آج بھی پارلیمنٹ کا نظام موجود ہے، آج بھی ہمارے پاس کوئی کوڈ آف کانڈکٹ ہے، تو وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دیے ہوئے آئین کی وجہ سے ہے۔ ہمارے ملک میں جو تاریخ لیے کہتے ہیں نیشنل ہیروز، آج میں بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں شہید ذوالفقار علی بھٹو جیسی قداور اور ذہانت رکھنے والی کوئی بھی شخصیت موجود نہیں ہے۔ آج بھی پاکستان میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں جس کا اسٹریچر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسا ہو، اور اس پاکستان کو ضرورت ہے، پاکستان کو ضرورت ہے ایسے ویژن کی جو پاکستان کو اس کرائسس سے نکالے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں جن جن لوگوں نے کراچی کو دیکھا ہوگا، پورے پاکستان کو دیکھا ہوگا، پاکستان ایسا نہیں تھا، پاکستان ایکسٹریمسٹ کے حوالے نہیں تھا، پاکستان انتہا پسندی کے حوالے نہیں تھا، پاکستان میں کلیش اینڈ آف کلچر نہیں تھا، پاکستان کی تعلیم کا معیار یہ تھا کہ پوری دنیا سے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کراچی میں آتے تھے، پاکستان میں آتے تھے، یہ معیار تھا۔ ہمارے متحدہ عرب امارات، ہمارے سعودی عرب، ہمارے فلسطین، باقی جتنے ممالک ہیں، وہاں کے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کے ہمارے پیارے وطن پاکستان میں آتے تھے۔ ایکسٹریمزم والی سوچ نہیں تھی۔ یہاں پہ انفارچونیٹلی بائی ڈیزائن ہم نے ایکسٹریمسٹ پیدا کیے، بائی ڈیزائن ایسی جماعتیں آئیں جن کی سیاست صرف اور صرف ایکسٹریمزم پر ہے۔ انفارچونیٹلی یہ ہمارے پاس یہ جماعتیں منسلک کی گئیں، مسلط کی گئی ان پر، جن کی سیاسی سوچ اور سیاست صرف اور صرف لڑائی جھگڑا، نفرت انگیز فتوائیں دینا، غلط چیزیں بولنا، کم تعلیم کے باوجود بڑی بڑی فتوائیں دے دینا۔ انفارچونیٹلی یہ چیزیں ہمارے اوپر منسلک کی گئیں، ہم پر تھوپی گئیں۔ ہمارا ملک یہ چیز ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ الحمدللہ ہر نیچرل ریسورس ہمارے ملک میں، لیکن قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جن کا ویژن تھا کہ پوری دنیا میں اسلامی ممالک کو آپس میں جوڑا جائے، جو اسلامک کانفرنس لاہور میں منعقد کی گئی، اس کا مقصد کیا تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان لیڈروں کو بلا کے بولا گیا کہ ہم سب ایک ہو کر ہر اس چیلنج کا مقابلہ کریں گے۔ کیا ہوا؟ اس کی سزا کیا ملی؟ اسی کی سزا تھی، یہ اسی کی سزا تھی، اس اسلامک کانفرنس کی سزا تھی کہ قائد عوام کو جھوٹی سازش میں ایک جوڈیشل مرڈر کیا گیا، جو
برسا برس کے بعد اب سپریم کورٹس کہتی ہیں کہ جی ان کو انصاف نہیں دیا گیا، ان کو ان کے مقدمے میں فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا. یہ کون کہتا ہے؟ یہ اب سپریم کورٹ کہتی ہے. اتنے بڑے ظلم کے بعد میں سمجھتا ہوں جو پھانسی کی سزا قائد عوام کو دی گئی وہ کوئی بھٹو خاندان کے لیے پھانسی سزا نہیں تھی، وہ قائد عوام کو پھانسی نہیں تھی، وہ پیپلز پارٹی کے ورکروں کو پھانسی نہیں دی، وہ پاکستان کے مستقبل کو پھانسی دی گئی، وہ پاکستان کی ترقی کو پھانسی دی گئی، وہ پاکستان کی خوشحالی کو پھانسی دی گئی، وہ پاکستان جو کہ اس دنیا میں آج ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوتا ہے اس کو پھانسی دی گئی. تو جو قائد عوام نے اس ملک کو دیا، پھر آج بھی دنیا میں کوئی بھی ملک، کوئی مائی کا لال پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طرف سے دیا گیا ایٹمی پروگرام. آج ہمارے لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے. آج ہمارے لوگ سمجھتے ہیں تو کون سی بڑی بات ہوگی یار اگر ایٹمی پروگرام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا. اگر وہ انیشیٹ نہیں کرتے، وہ یہ نیت نہیں رکھتے، وہ یہ پلان نہیں کرتے، ان کا یہ ویژن نہیں ہوتا، تو اللہ نہ کرے آج جس طرح باقی مسلمان ملکوں میں مسلمانوں کی نسل کشیاں ہو رہی ہیں یا ان پہ مظالم ڈالے جا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ پاکستان کے ساتھ بھی یہ شر ہو رہا ہوتا. لیکن ہمارے قائد نے ان کا وہ ویژن تھا کہ ان کو پتا تھا کہ ویسٹ کی نظریں کس طرف ہیں، کل کو ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اپنی جان کی قربانی دیتے ہوئے، ان کو پتا تھا کہ اس پروگرام کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، ان پہ اور ان کے خاندان پہ کیا ان کو بھگتنا پڑے گا. انہوں نے اپنی زندگی اور جان کی قربانی دے کر کہا کہ میں یہ ایٹمی طاقت اس ملک کو بناؤں گا تاکہ کسی کی مجال نہ ہو کہ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھ سکے. یہ تھا ویژن قائد عوام کا، یہ تھی سوچ قائد عوام کی. آج اگر ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں تو صرف اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے لیڈر نے جس کو ہم لیڈر کہتا ہوں، باقی سوشل میڈیا پہ کوئی ہیرو بن کے کوئی اپنے آپ کو لیڈر بنا دے یا وقتی طور پہ کچھ لوگوں کی مقبولیت ہو جائیں، یا آج بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بدترین دشمن بھی اپنے جلسوں میں مثال کس کی دیتے تھے؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی دیتے تھے. اور آج بھی اپنے آپ کو وہ کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن ان میں اور شہید ذوالفقار علی بھٹو میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ان لوگوں نے جو آج اپنے آپ کو مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے کوئی رتی بھر کام نہیں کیا، کوئی ایک احسان ان کا پاکستان کے اوپر نہیں ہے، کوئی ایک پروگرام وہ نہیں گرا سکتے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا یا پاکستان کے عوام کے لیے کیا ہے. اگر پاکستان کی ہسٹری میں کوئی بھی بڑا کام جو ملک کے لیے، ملک کے بچوں کے مستقبل کے لیے ہوا ہے تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کیا ہے، اس کے علاوہ کسی نے کوئی کام نہیں کیا. آپ دیکھیں ان دنوں میں جب حالات اس طرح کے تھے، شملہ معاہدہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. جب قائد عوام بھارت گئے تو ان کے بات چیت وہ کامیاب نہیں ہوئی، ایک مرتبہ نہیں ہوئی، دوسری مرتبہ نہیں ہوئی. ان کی فلائٹ واپسی کی تو انہوں نے کہا نہیں، میں اپنی باتوں کو منوانے کے بغیر میں نہیں جاؤں گا. اور انہوں نے اپنی کوششیں کی، انت تک کوششوں سے شملہ معاہدہ ہوا. 90,000 ہمارے قیدی آزاد ہوئے. یہ بھی احسان شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تھا. جو علاقہ پاکستان کا جو ہم سے چھن گیا تھا وہ بھی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنی کوششوں سے، اپنی کامیاب ڈپلومیسی سے، ایسا کامیاب ان کی ڈپلومیسی تھی جس سے انہوں نے وہ علاقہ بھی پاکستان کا واپس حاصل کیا. تو یہ ویژن صرف اور صرف ان کا ہو سکتا ہے جن کو یہ مٹی سے محبت ہو، جن کو اس مٹی کا قرض ادا کرنا آتا ہو. یہ وہ لیڈران تھے جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جان دی. یہاں پہ سوائے بھٹو خاندان کے کوئی ایک ایسی جماعت بتائیں جس کے لیڈران نے کوئی جان کے نذرانے دیا ہو، کوئی ایک جماعت میں بتا دے. مختلف جماعتوں کے اوپر جب بھی مسئلے آئے
تو کوئی ایک جماعت جو کہ معاہدے کر کے چلی جاتی تھی ملک سے باہر، یا ڈیل کر کے آتے تھے، ڈیل کر جاتے تھے، یا ایک جماعت ہے جس کا لیڈر کہتا ہے کہ مجھے آزاد کراؤ، ورنہ مجھے آزاد نہیں کروایا تو آئی ایم ایف کو کہتا ہے کہ پاکستان کے پیسے بند کر دو. بیرون ملک سے دھمکیاں دلوانا شروع کرتا ہے پاکستان کو. پاکستان کی وہ میزائل ٹیکنالوجی جو کہ شہید قائد محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی دی ہوئی مرہون منت ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کروانے کی کوشش کرتے ہیں وہ جماعت. اور وہ جماعت جو کہ مجھے کھلے عام کہوں گا، جو کہ اسرائیل کے پیڈ ایمپلائے ہیں، اسرائیل کا ایک منصوبہ ہے جو کہ پاکستان کے اوپر تھوپا گیا ہے، وہ جماعت پاکستان کی خود مختاری کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے ہر چیز کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے، سوائے اس کے کہ ان کے لیڈر کو کسی طرح باہر نکالا جائے اور ان کو اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان نے جن لوگوں کو عزت دی اور انہوں نے اپنی ذات کے لیے پاکستان کی ہر سالمیت کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. لوگوں کے ساتھ آ کے جھوٹ بولتے تھے کہ جی ہم کوئی غلام نہیں ہیں، یہ فلانے کی سازش ہے، اور آج پوری پارٹی ان کی جو ہے اس ملک میں بیٹھی ہوئی ہے اور منتیں ترلے کر رہے کہ کسی طریقے سے جو ہے ہمارے لیڈر کو رہا کرواؤ. امریکہ میں صدارتی الیکشن ہوا، سب سے زیادہ خوشی ان لوگوں نے منائی. ان لوگوں نے سب سے زیادہ خوشی اس لیے منائی جیسے کہ ان کے کوئی پردادا صاحب وہاں پہ سلیکٹ ہو گئے ہوں، اور سب سے زیادہ یہ جمہوریہ پارے، اور ان کا ایک لیڈر، ان کا ایک اس ملک کے کا لیڈر کیا کہتا ہے کہ ٹرمپ کو میں 24 گھنٹے کے اندر رپورٹ پیش کروں گا کہ کس نے جو ہے آپ کے خلاف بیانات دیے. وہ ان کے اپنے لیڈروں کے بیانات ہیں. تو یہ لوگ جنہوں نے ابھی سال سوا سال جیل میں ہوا نہیں ہے، اور ابھی سے یہ پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہر سودا کرنے کے لیے تیار ہے. پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہر قسم کو یہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ کیا آپ کہیں گے یہ لوگ لیڈر ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں یہ لوگ لیڈر ہیں؟ لیڈر تو وہ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، پورے کا پورا بھٹو خاندان شہادت دے دی، پوروں کے پورے بھٹو خاندان نے اپنے جان کے نذرانے دیے. محترمہ آصف علی زرداری صاحب نے 12 سال جیل کاٹی اور مشکل حالات میں بھی نعرہ کیا لگایا، پاکستان کھپے. تو ایک جماعت جو کہ پاکستان جو ہر مشکل حالات میں پاکستان کھپے بولتی رہتی ہے، اور ایک جماعت وہ ہے جو صرف اپنی سہولتوں کے لیے، اپنے مفاد کے لیے پاکستان کو بیچنے کے لیے تیار ہے. تو سر کوئی مقابلہ نہیں ہے. پاکستان میں صرف اور صرف ایک ہی جماعت ہے جس نے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے اور ملک کے نوجوانوں کے لیے ایسے کام کر گئے جو کہ کوئی اور جماعت نہیں کر سکی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی اویس صاحب بیٹھے. آپ کے نام ہے نا، آپ کے نام ہے، پھر بات کیجئے گا. اویس صاحب تشریف رکھیں، آپ کے نام ہیں بیٹھے.